السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمعہ کے تعلق سے کچھ خاص باتیں اور کچھ خاص پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جمعہ کا دن کیا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ایسی خاص باتیں ہیں جو اس میں کور کی گئی ہیں، اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے جمعہ کا دن کیا ہی خوبصورت بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور کیا ہی افضل دن ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جان اور مال ہماری نہیں ہے بلکہ سب اللہ کا ہے۔ تو اب اس جان اور مال کو ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح استعمال کرنا ہوگا۔ گویا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اور مال کا ایک ایک روپیہ سب جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، اب اگر اللہ تعالی ہمیں دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے ہر وقت عبادت میں لگے رہنے کا حکم دیتے تو ظلم کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین، اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور جنت کے بدلے خرید کر بھی ہماری جان کو واپس کر دیا کہ تم شادی بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، بال بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے ہو، اور دوست احباب کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو، ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔ لیکن ہاں، اس میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں کہ اپنی جان اور اپنے مال کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرنا، یہ گائیڈ لائن دے دی ہے۔ اور اسی طریقے سے چند کاموں کا حکم فرما دیا، جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور جتنے فرائض ہیں، اور گناہوں سے بچنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور جتنے اللہ کو کام ناپسند ہیں ان تمام سے بچنا۔ اور دوسرا احسان اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے زندگی کے مقصد کو یاد دلانے کے لیے کچھ خاص دن دے دیے ہیں کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور تلاوت وغیرہ کی جائے۔ اور یہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندے اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کر لیں کہ انہیں کیا مقصد زندگی دے کر بھیجا گیا ہے، اور انہی خاص دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ ناظرین، جمعہ کا دن کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اور جمعہ کی فضیلت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے کام جمعہ ہی کے دن جو ہے کیے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں داخل کرایا، اور جمعے کے دن ہی ان کو دنیا میں بھیجا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر بھی جمعے کے دن ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن کیا ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے؟ جی ہاں ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر جمعہ کے لیے مسجد جائے اور وہاں جا کر خطبہ سنے اور خاموش بیٹھا رہے، تو ایسے شخص کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور اگلے 3 دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اور کیا چاہیے ہمیں کہ گناہ معاف کروانے کا اس سے بڑا ذریعہ اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہفتے بھر میں بلکہ دن بھر میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو معاف کیسے کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات میں عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب سارا ہفتہ گناہ کیا جائے اور جمعہ کے دن جو ہے معافی کروا لی جائے، جیسا کہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ نہیں ناظرین، بلکہ اللہ پاک نے کچھ خاص دن دیے ہیں، ان دنوں میں اللہ پاک جو ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک جو ہے رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے
شب برات ہے اور شب قدر ہے اور عیدین کی راتیں ہیں، تو یہ وہ دن ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا۔ تو ہفتے بھر گناہ کے ساتھ رہنا، اور خدا نہ خواستہ اگر موت آ جائے تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ سوچ اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہفتے بھر گناہ کیے جائے اور جمعہ کے دن معافی کروانی جائے۔ اب ناظرین، جمعہ کے دن کرنے کے کام کیا ہیں؟ کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور بہت جلدی مسجد چلے جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہت جلدی مسجد چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے مسجد جلدی پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے نفلوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اور سورۃ الکہف پڑھنا نہ بھولے، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جمعہ کے دن کو انٹرٹینمنٹ کا دن اور چھٹی کا دن سمجھتے ہیں، اور اس دن وہ گناہ کر جاتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں جو ہفتے بھر نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کے وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی گئی ہے، ایک ایسا ٹائم اور وقت رکھا گیا ہے کہ جس میں اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور وہ جمعہ کے دن رہتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کب رہتا ہے تو اس کی خاص اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اس کو بتایا نہیں گیا ہے، اور مصلحت اس کی یہ ہے تاکہ بندہ جمعے کے دن کو عبادت میں، تلاوت میں اور اللہ کے یاد میں جو ہے گزار سکے۔ لیکن علماء نے کچھ اوقات لکھے ہیں، جیسے دونوں خطبوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے مغرب سے پہلے پہلے کا وقت، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کا وقت، یعنی عصر کے بعد۔ تو ان وقتوں میں بھی جو ہے دعا کا اہتمام کریں اور پورے دن کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جمعے کے دن کو صحیح طور پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔